پچھلی صفوں پر عید کی نماز ادا کرتے ہوئے نمازیوں کو سلام پھیرتے ہی پہلے تو بہت حیرت ہوئی کہ بانی پاکستان اور پہلے گورنر جنرل محمد علی جناح ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر وہ اچانک نعرے لگانے لگے، قائد اعظم زندہ باد۔ اگلے چند لمحوں میں 25 اکتوبر 1947 کی صبح تب پاکستان کے دارالحکومت کراچی کے بندر روڈ پر مولوی مسافر خانہ کے نزدیک مسجد کسابہ کی عیدگاہ ان نعروں سے گونج رہی تھی۔ عقیل عباس جعفری لکھتے ہیں کہ بانی پاکستان کو نماز کے وقت کے متعلق آگاہ کر دیا گیا تھا، لیکن وہ بروقت عیدگاہ نہیں پہنچ پائے۔ اعلیٰ حکام نے امام مولانا ظہور الحسن درس کو اس سے متعلق آگاہ کر دیا تھا کہ قائد اعظم راستے میں ہیں اور چند لمحات میں عیدگاہ پہنچنے والے ہیں۔ انہوں نے مولانا سے درخواست کی کہ نماز کی ادائیگی کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دیں۔ مولانا ظہور الحسن درس 1940 سے 1947 تک آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کے رکن اور اہم عہدوں پر فائز رہے۔ بانی پاکستان انہیں سندھ کا بہادر یار جنگ کہا کرتے تھے۔ حیدرآباد دکن سے تعلق رکھنے والے بہادر یار جنگ مفکر، سیاستدان، ماہر اقبالیات، جناح کے دست راست، خطیب، ادیب اور دانشور تھے۔ مولانا ظہور الحسن درس نے جواب دیا کہ میں قائد اعظم کے لیے نماز پڑھانے نہیں آیا ہوں، بلکہ خدائے عز و جل کی نماز پڑھانے آیا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے صفوں کو درست کر کے تکبیر کہہ دی۔ ابھی نماز عید کی پہلی ہی رکعت شروع ہوئی تھی کہ قائد اعظم بھی عیدگاہ پہنچ گئے۔ ان کے منتظر اعلیٰ حکام نے قائد اعظم سے درخواست کی کہ وہ اگلے صف میں تشریف لے چلیں، مگر قائد اعظم نے یہ درخواست مسترد کر دی اور کہا کہ میں پچھلے صف میں ہی نماز ادا کروں گا۔ عقیل عباس جعفری لکھتے ہیں چنانچہ ایسا ہی ہوا اور قائد اعظم نے پچھلی صفوں میں نمازی عید ادا کی۔ قائد اعظم کے برابر کھڑے نمازیوں کو نماز کے بعد علم ہوا کہ ان کے برابر میں نماز ادا کرنے والا ریاست کا کوئی عام شہری نہیں بلکہ ریاست کا سربراہ تھا۔ نماز کے بعد جب نمازیوں کے علم میں یہ بات آئی تو پوری عیدگاہ قائد اعظم زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ قائد اعظم نمازیوں سے گلے ملنے کے بعد آگے تشریف لائے۔ انہوں نے مولانا ظہور الحسن درس کی تعریف کی اور کہا کہ ہمارے علماء کو ایسے ہی کردار کا حامل ہونا چاہیے۔